بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اور معزز بہن اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آگے کون سا مہینہ آنے والا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس بابرکت مہینے کی بات کر رہی ہوں۔ تو پیارے اللہ کے پیارے بندوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ماہ مبارک کی بات کر رہی ہوں کہ اس ماہ مبارک ربیع الاول میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ بات لازمی شیئر کروں گی کہ جب اس دنیا کے پیارے حبیب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی آمد کی خوشی میں جن ماؤں کو حمل تھے سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے یعنی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جنت کو خوشخبری سنائی، آج میرا محبوب تیرے پاس آنے والا ہے۔ تو جنت کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جنت جانے کے صدقے میں جو دوزخ میں سڑ رہے تھے ان کو بھی جنت میں بھیج دیا۔ آج میں آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ان کو شیئر کروں گی۔ آئیے ان واقعات کو سن کر ایمان کو تازہ کریں۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جو دنیا کو بتا رہی تھی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو فارس کے بادشاہ نوشیروان کے عظیم الشان محل ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے اچانک زمین بوس ہو گئے۔ یہ سلطنت فارس کے زوال کی ایک غیبی خبر تھی، کیونکہ وہاں 14 بادشاہوں کے بعد وہ سلطنت ختم ہو گئی۔ آتش کدہ فارس بجھ گیا۔ فارس کے مجوسی آگ ایک بڑی آگ کو ہزاروں سال سے پوجتے چلے آ رہے تھے جو کبھی نہ بجھی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات وہ آگ اچانک بجھ گئی جو ان کے باطل مذہب کی شکست کی علامت تھی، اور جھیل ساوا کا پانی خشک ہو گیا تھا۔ ایران میں ایک جھیل تھی جسے لوگ مقدس مانتے تھے۔ وہ جھیل سینکڑوں سال سے قائم تھی، مگر جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ جھیل خشک ہو گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ باطل کی بنیاد ختم ہو چکی ہے، اور ایک اور بہت بڑی علامت یہ ہے کہ کعبہ کے اندر نور کی چمک۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آپ سرکار مدینہ پیدا ہوئے تو ایسا نور نکلا کہ اس کی روشنی میں شام کے محلات تک مجھے نظر آئے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندھیروں کو ختم کرنے والے ہیں۔ پانچویں بڑی نشانی یہ ظاہر ہوئی کہ ستاروں کا ٹوٹنا شروع ہوا۔ شیطان آسمان پر چوری چھپے خبریں سننے جاتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آسمانوں پر کڑے پہرے لگ گئے اور ستارے ٹوٹ کر ان پر گرنے لگے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور قریش کے بت لرزنے لگے۔ قریش کے بت خانوں میں رکھے ہوئے بت ہلنے لگے اور نیچے گرنے لگے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب توحید کا پیغام پھیلنے والا ہے اور شرک ختم ہونے والا ہے۔ اور اگلی بڑی نشانی آسمانوں پر فرشتوں کی خوشی۔ جبرائیل، امین، میکائیل، اسرافیل اور دیگر فرشتے نازل ہوئے، اور آسمانوں میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں منائی گئی تھی۔ یہ کائنات کی سب سے عظیم خبر تھی، رحمت للعالمین کی آمد کی خبر۔ یہ سب واقعات اس بات کی گواہی ہے کہ حضور کی آمد کی خبر صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے بھی تھی۔ آئیے ہم مل کر عہد کریں کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں اور ان کی سیرت کو اپنائیں، تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔